میقات کرن المنازل، کرن کہتے ہیں فرشتے کو، منازل کہتے ہیں نازل ہونے کو. تو اسی مقام پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام جو مقرب فرشتہ ہے، بہت بڑا فرشتہ ہے، اسی کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ، یہاں پر وہ نازل ہوئے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر دیں، ختم کر دیں، قصہ ختم کر دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کی نسلوں میں، ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے اور مسلمان ہوں گے. تو یہ وہی مقام ہے، بہت بڑی میقات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس میقات سے اور مدینے کی میقات سے جو بھی عمرہ ہو جاتا ہے اسے حج اصغر کہتے ہیں، چھوٹا حجم. اور بعض کتابوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میقات سے 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے عمرہ ادا فرمایا ہے. تو ابھی آپ ماشاءاللہ بہت بڑا عمل کرنے جا رہے ہو. روایات کا مفہوم ہے عمرے کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ابھی آپ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور مہمان کی عزت کی جاتی ہے، مہمان کا اکرام کرنا واجب ہے. اور جب اللہ میزبان ہو، ہم مہمان ہو، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر اللہ کی میزبانی کیسے ہوگی. تو یہ ابھی آپ ماشاءاللہ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہو. ایک اور روایات میں ہے کہ پیدر پہ عمرے کیا کرو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی پیدر پہ عمرے، پیدر پہ حج کیا کرو. اس کے 3 فائدے حاصل ہوں گے آپ کو. کسی کے وہ فائدے معلوم ہے کون کون سے فائدے ہیں؟ کسی کو فائدے معلوم ہے؟ 3 فائدے حاصل ہوں گے. جو بھی انشاءاللہ اس کے فائدے بتائے گا میں اس کو سر میں کہا دیا دوں گا انشاءاللہ. رزق میں اضافہ. جی، رزق میں اضافہ ایک تو بتا دیا. دوسرا مغفرت، گناہوں کی بخشش 2 ہو گئے. خاتمہ بالایمان. ماشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ہدیہ دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں دیکھو، روایات کا مفہوم ہے جو شخص پہ در پہ عمرے کرے گا اس کو 3 فائدے حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ، اللہ پاک اس کی جو تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، وہ دور فرما دیں گے. یعنی فقیر نہیں ہوگا، عمرے کرنے والا فقیر نہیں ہوگا، غنی ہوگا، غنی. اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی. زکوٰۃ دینے والا، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ اعمال میں، رزق میں برکت دے دیتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پاکستانی 2 لاکھ لگایا ہے. اللہ کے خزانوں پہ یقین رکھو. انڈین آپ لوگوں نے 1 لاکھ لگایا ہے، اللہ کے خزانے سے 2 لاکھ لے جاؤ انشاءاللہ. پاکستانی 2 لاکھ لگایا ہے، اللہ کے خزانوں سے 4 لاکھ انشاءاللہ ملے گا. روایات کا مفہوم ہے فقیر نہیں ہوگا. یہ ایسے اعمال ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوتی جائے گی. ہم تو ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بھائی میرے مال میں کمی ہو گئی، میرا مال کم پڑ گیا، لیکن اللہ جل شانہ ان اعمال کی وجہ سے رزق میں برکت دے دیتے ہیں. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ گناہوں کی بخشش ہوگی، گناہ معاف ہو جائیں گے. تیسرا فائدہ، موت اچھی حالت میں آئے گی. اب موت ہر حال میں آنی ہے، ہر انسان کے پاس آنی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اب پتہ نہیں کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، یہ کسی انسان کو پتہ نہیں اللہ کے سوا. اور انشاءاللہ موت اچھی حالت میں آئے گی، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کا آخری خاتمہ ایسے ہوا کہ شیطان نے ان پر اتنی محنت کی کہ ان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوا. آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا، کلمہ شہادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، یہ کامیابی والی موت ہے، یہ عزت والی موت ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا آخری خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے اور یقین پر نصیب فرمائے. اور روایات کا مفہوم ہے کہ خواتین کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، خواتین کا حج اور عمرہ کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے خواتین کا حج اور عمرہ کرنا جہاد ہے. تو اسی طرح یہ اعمال ہے محترم حجاج کرام کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک ہماری انشاءاللہ بخشش فرمائیں گے. عمرہ کرنا بہت بڑا عمل ہے، تبھی اس کے اندر کچھ ضروری پابندیاں ہیں اور مسائل بھی ہے، فضائل بھی ہے. اس پر عمل کرنا ضروری ہے. عمرے میں 2 فرض ہے، 2. ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا آپ سمجھیں. عمرے میں 2 فرض ادا کرنا ضروری ہے جس کے بغیر ہمارا عمرہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے احرام باندھنا. مردوں کے لیے یہ کہ 2 سفید چادریں لینا
دو سفید چادریں لینا بغیر سلے ہوئے، یعنی سلا ہوا کپڑا نہ ہو اور سفید بھی ہو، احرام باندھنا، دو چادریں لینا۔ عورت کا جو بھی لباس ہے جس لباس میں ہو وہی اس کا احرام کہلائے گا۔ اسی کے ساتھ تلبیہ پڑھنا اور اسی کے ساتھ نیت بھی کرنا شامل ہے۔ احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا اور نیت کرنا یہ اسی میں شامل ہے۔ تب انشاءاللہ میرے ساتھ تلبیہ بھی پڑھے کہ آپ کا یہ دوسرا عمل بھی، یعنی پہلا عمل جو فرض ہے وہ پورا مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے تیز آواز سے پڑھنا اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابھی انشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں کا پہلا جو عمل ہے فرض ہے وہ پورا ہوا۔ ابھی دوسرا اس کا جو فرض ہے وہ طواف کرنا ہے۔ بیت اللہ شریف کے گرد جو ہم 7 چکرے لگاتے ہیں اسے طواف کہتے ہیں۔ یہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ طواف اسے کہتے ہیں حجر اسود کے سامنے سے جو گرین لائٹیں لگی ہیں، گرین لائٹوں سے ایک چکر پورا شروع کرنا اور آخر تک یہاں تک پہنچنا، اسے ایک چکر کہتے ہیں، اور اسی طرح 7 چکرے لگانا یہ طواف ہوگا، اور یہ فرض ہے، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ طواف کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ بھی ضروری ہے، اور نفلوں کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اس دعا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ اب طواف کے دوران بعض حاجیوں کو یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہمیں واش روم جانے کی ہمیں ضرورت پڑ گئی، اب ہم دوبارہ واش روم جائیں اور دوبارہ سے وضو کر لیں، تو کیا ہم دوبارہ سے نئے سرے سے طواف شروع کریں گے؟ دیکھو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے 2-3 چکر طواف کیا ہے اور آپ کو اس دوران واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی، حمام جانے کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ نے جہاں سے طواف ختم کیا تھا واش روم جائے، وضو کی ضرورت پوری کر لیں، وضو دوبارہ کر لیں۔ بے وضو کی طواف نہیں ہوتی، وضو کرنا دوبارہ ضروری ہے، فرض ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ وضو کر لیں، وضو کر کے جہاں سے آپ نے طواف ختم کیا تھا وہاں سے آپ طواف شروع کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے۔ صفا مروہ کا عمل کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ صفا مروہ کے 7 چکرے لگانا یہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، اور اس کے دوران صفا مروہ کے نیچے جو گرین لائٹیں لگی ہیں، گرین لائٹوں کے نیچے مرد حضرات کو، خواتین کے لیے نہیں، مرد حضرات کو یعنی تھوڑا تیز چلنا، نارمل حالت سے زیادہ چلنا، یعنی باغ کے تھوڑا چلنا، یہ سنت عمل ہے، اور اتنا تیز بھی نہیں چلنا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو دھکا دے دے۔ دوسروں کو دھکا دینا، مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اور یہ عمل سنت ہے۔ سنت کے بجائے آپ لوگوں نے حرام میں مبتلا نہیں ہونا۔ آپ کو جہاں جگہ ملے آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ آپ نکلتے جائیں اور اس سنت کو پورا کرتے جائیں۔ خواتین کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں، بچوں پہ شفقت کریں۔ روایات کا مفہوم ہے بہترین عمرہ وہ ہے جس میں دوسرے کا اکرام کیا جائے، دوسروں کی عزت کی جائے، دوسروں کی قدر کی جائے۔ کوئی کھانے کی چیز ہو دوسروں کو دے دے، ابھی زمزم کا پانی ہو دوسروں کو پلا دے، اور کوئی اور بھی چیز ہو دوسرے مسلمان کا اکرام کیا جائے۔ یہ بہترین عمرہ